السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز علماء کرام، اسٹیج پر موجود اور جلسہ گاہ میں تشریف فرما سیاسی، سماجی اور سوشل شخصیات اور معزز بھائیوں اور بہنوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور میں خوشی اور مسرت کے جذبات سے اس وقت معمور ہوں کہ یہاں اسی حال میں مجھے آپ بھائیوں کے ساتھ دوسری مرتبہ ملاقات کا اللہ تعالیٰ نے شرف اور اعزاز عطا فرمایا۔ یہاں کا سفر یعنی یادگیر کا سفر میرے لیے یادگار ہے۔ آپ کی محبتیں اور آپ کا جو اخلاص ہے وہ اس کی خوشبو بہت دور دور تک محسوس کی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سمجھیں کہ یادگیر کیوں یادگار ہے۔ یہاں پر شاید ظاہری طور پر چمک دمک اور ترقی یافتہ شہروں جیسی چیزیں کچھ کم دکھائی دیں، مگر اینٹ اور گاروں سے بننے والے پتھر اور عمارتوں کی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ ان میں بسنے والے انسانوں کے اندر اگر انسانیت ہو تو اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ ہم جب یہاں پر پہنچے، کچھ نوجوان جو میری توقع کے برخلاف یادگیر جہاں شروع ہو رہا تھا وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حیرت انگیز مجھے ایک عجیب سا اتفاق ہوا انہیں دیکھ کر کہ ہم نے ان کو بلایا نہیں تھا، کیوں یہ لوگ یادگیر جہاں شروع ہو رہی ہے وہاں پر ٹھہرے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ان نوجوانوں سے میرا لینا دینا کیا ہو سکتا ہے؟ میرا اور یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے تو وہ صرف ایک، اور وہ ہے دین اور اخوت اسلامیہ کے جذبات، کہ اگر وہ مجھے پہچانتے ہیں تو ایک مسلمان کے روپ میں، اور میں انہیں سمجھ رہا ہوں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ قرب و جوار کے لوگ جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان سے ہمارا اگر کوئی تعلق ہے تو وہ اسلام ہی کے حوالے سے ہے۔ اگر اسلام کو حذف کر دیا جائے تو میرا اور آپ کا کیا تعلق باقی رہتا ہے؟ مگر اس محبت نے ہمارے اندر مسافت کی جو دوریاں ہیں، ڈسٹینس، اس کو ختم کر کے ہم کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور یہی اسلامی تعلیمات ہیں۔ افریقہ کے رہنے والے ایک مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ہندوستان کا رہنے والا مسلمان اس کی چبھن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری یا خاندان کا تعلق نہیں، کوئی رنگ اور نسل یا زبان کا کوئی تعلق نہیں، مگر کلمہ طیبہ کی وحدانیت نے ہماری دوریوں کو ختم کیا، اور ہم بہت دور دراز کے رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اور جب میں یہاں پہنچا گزشتہ، تو مجھے یہاں کی ایک مسجد دیکھنے کا موقع ملا تھا، اور اب جب میں پہنچا تو یہ اتفاق کی بات ہے کہ ایک اور مسجد میں مجھے لے جایا گیا، مسجد توحید، انمول کالونی۔ ابھی کالونی پوری طرح سے بنی نہیں، مگر اللہ کے نیک بندوں نے یہاں مسجد کا انتظام کیا، کسی کو تاکہ بعد میں یہ شکوہ نہ رہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نمازیں ادا کریں اور مسجد نہیں ہے۔ گھر آپ کے بعد میں بن رہے ہیں مگر مسجد پہلے بن رہی ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے
گویا انہوں نے اتمام حجت کیا کہ اب آپ کے سامنے کوئی ایکسکیوز، کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کہاں پڑھیں۔ انہوں نے یہ عذر ختم کر دیا کہ مسجد آپ کی منتظر ہے، آئیے آپ جہاں سے آئیں آ کر آپ نماز پڑھیں یہاں پر۔ اور اس مسجد اور یہاں کی اور دوسری جو مساجد جنہوں نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جب تک یہ مسجدیں باقی رہیں انہیں اور ان کے جو اہل خانہ ہیں، دوست احباب ہیں، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان سب کے حق میں اس کو صدقہ جاریہ بنا دے، اور یہ مساجد رشد و ہدایت، نور توحید کے پھیلانے کا ذریعہ ثابت ہوں۔ شاید آپ یادگیر میں رہ کر اندازہ نہ کریں کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی ایسے علاقے میں گزریں جہاں شاید مسلمان کم ہیں، مگر جب آپ دیکھ رہے ہیں کسی مسجد کا مینار تو وہاں اللہ عز و جل کی عظمت اور کبریائی دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ اسپین کے اندر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں ایک زمانہ تھا مسجدیں بڑی آباد تھیں، مگر اس کے بعد حالات کچھ بدلے، مسجدیں بند کر دی گئیں اور بعض مسجدوں کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ پھر اس کے بعد حالات اب بدلے جب یورپ کے اندر خاص طور پر دینی نشاطات اور سرگرمیاں تھوڑی سی اس کی اجازت دی گئی تو وہاں پر پھر سے مسجدیں آباد ہونے لگیں، اور بہت ساری مساجد کے سامنے جب آپ جائیں اور ٹھہریں تو نہیں معلوم 700 سال پہلے، 500 سال پہلے کن اللہ کے نیک بندوں نے وہاں مسجد کی تعمیر کروائی تھی، مگر 500 سال 600 سال گزرنے کے بعد آج بھی وہ اسلامی وحدانیت، اللہ عز و جل کی کبریائی اور عظمت کی گواہی اس کے مینار دے رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر مجھے نہیں معلوم، ہمارے جو معزز سیاسی اور سماجی یا رہنما ہیں، میں نہیں جانتا کہ یہ مالی طور پر کتنے مضبوط ہیں، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کی بینکس میں عام طور پر کروڑ پتی لوگ اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں کھولا کرتے۔ کروڑ پتی سے زیادہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنے بلینر اور ارب پتی لوگ ہیں جو وہاں اپنا خفیہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، مگر اس کا ایک خاص پہلو ہے غور کرنے کا۔ وہاں ایک تحریک چلی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور یہ مسجدیں اصل میں ہیں کیا، اس کو سمجھیے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک اور بہت زیادہ دنیا کے مالدار سیاسی رہنما اپنا بینک اکاؤنٹ خفیہ طور پر وہیں پر کھولتے ہیں۔ وہاں پر ایک تحریک چلی، اور وہ تحریک کیا تھی؟ اسلام پر پابندی لگائی جائے۔ دوسرا اس کے اندر مطالبہ یہ تھا کہ مسجدوں پر پابندی لگائی جائے۔ تیسرا یہ تھا کہ اگر اسلام پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، مسجدوں پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، تو اس کے بلند و بالا میناروں پر پابندی لگا دی جائے۔ کیوں؟ یہ سوئٹزرلینڈ والوں کی بات ہے، بہت دنیا کا ترقی یافتہ ملک جہاں کی وزٹ عام طور پر بہت مالدار اور متمول لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسجد کے مینارے جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے دل ڈوبنے لگتے ہیں۔ یہ مسجد کے مینارے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بلند مینارے ان کی اجازت نہ دی جائے۔ بہت کوشش کی گئی اور یہ آخری جو مطالبہ یہ پاس ہو گیا، قانون بن گیا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر مسجد کے مینارے بلند نہیں کیے جا سکتے۔ مگر حیرت کی بات ہے، اللہ کا دین کس سے اللہ تعالیٰ کام لینے والا ہے ہم نہیں جانتے۔ دین یہ کسی کی مناپلی نہیں، کسی کی میراث اور وراثت میں یہ تقسیم ہونے والی چیز نہیں۔ جو درد دل رکھنے والا ہو، کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام لے لے۔
تو جو تحریک چلی اور اس کے بعد مسجد کے میناروں پر پابندی لگا دی گئی، اس تحریک کا جو سب سے بڑا ذمہ دار تھا، اس نے سوچا کہ میری کوشش سے مسجد کے مینار پر پابندی تو لگا دی گئی، ذرا میں بھی پڑھ لوں کہ اسلام ہے کیا۔ یعنی پہلے مخالفت جیسے یہاں پر بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا اسے موقع ملا دین پڑھنے کا، اور جب دین اس نے سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ جو باتیں اس کے ذہن میں بٹھائی گئی تھیں وہ سب غلط فہمی اور کنفیوژن کی باتیں تھیں، غلط انفارمیشن دی گئی۔ جوں جوں قرآن پڑھتا گیا اس کے دل کے دریچے کھلتے گئے، اور اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک عجیب سی بات کی، مجھے زندگی بھر یہ افسوس رہے گا میری وجہ سے مسجد کے میناروں پر پابندی لگی، مگر میں خود اب مسجد کا نمازی بن چکا ہوں، کیا میری نجات ہو جائے گی؟ حالانکہ مسجد کے مینارے ہمارے لیے کوئی بنیادی اہمیت نہیں رکھتے، مگر اس کردار کو بھی آپ سمجھیں۔ اور یہ جو کرناٹک اسٹیٹ ہے، یہاں سے کوئی دور نہیں ہے میسور یونیورسٹی، آپ کے اسٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، دین کی خدمت کرنے والے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں پیدا کر دیتا ہے۔ اس وقت بھی کرناٹک کی ایک اور بات کہ میسور یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں، سیرت کے موضوع پر مختلف کتابیں لکھی گئی، لیکن ایک پمفلٹ لکھا گیا، مختصر کتابچہ، دنیا کے اندر سیرت کے عنوان پر تقسیم ہونے والا ماضی قریب میں یہ سب سے زیادہ پاپولر کتابچہ تھا، سب سے زیادہ پاپولر۔ لکھنے والے آپ کے کرناٹک کے، اور کون ہے اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات، نام بتا دوں میں، پروفیسر راما کرشنا راؤ، غیر مسلم ہندو۔ اس نے کہا مسلمانوں میں بتاؤں سیرت کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت اور پیغام انسانیت کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی آیت 107 اس کو ذرا پڑھ لیجئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے میرے آپ کے عرب یا افریقہ کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی رحمت بھری تعلیمات ایسی ہیں کہ پروفیسر راما کرشنا راؤ مجبور ہو گئے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سیرت میں ڈوب کر انگریزی میں سیرت کے حوالے سے کتابچہ لکھیں تاکہ ہمیں بتائیں کہ سیرت کیا ہے۔ ایک اور عجیب سا واقعہ، یہ تو آپ کے اسٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہاں سے لوگوں نے کیا کام کیا ہے، اور اس اسٹیٹ سے یا اس علاقے سے لوگوں نے کیا کام کیا ہے۔ اور اس کو اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت حدیث کا مشہور انڈیکس موجم المفہرس لالفاظ الحدیث، یعنی حدیث کا تو ذخیرہ ہے نا بہت بڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے فرامین کو جو محفوظ کیا گیا اسی کو حدیث کہتے ہیں، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ بڑے بڑے علماء جانتے ہیں کہ اس کو ذخیرہ حدیث میں تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مگر ایک انڈیکس بنایا گیا، اور اس کا مقصد کیا تھا، اگر آپ کو پوری حدیث یاد نہیں، ایک لفظ یاد ہے، ابھی جیسے سنایا جا رہا تھا، ایک حدیث آپ کو یاد ہے یا ایک حدیث کا ایک لفظ یاد ہے، تو آپ اس انڈیکس کی بنیاد پر تلاش کر سکتے ہیں کہ حدیث کی کس کس کتاب میں کہاں کہاں وہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ علماء کے لیے، تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک انمول تحفہ تھا۔ میں انمول کالونی کے قریب ہوں، تو یہ انمول تحفہ تھا جو ان کو دیا گیا۔ مگر اس سے زیادہ حیرت کی جو بات ہے، حدیث کا یہ ذخیرہ
یہ انڈیکس جو تیار کیا گیا لیڈن یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے ہالینڈ میں وہاں پر یہ تیار کیا گیا، اور تیار کرنے کے لیے یہ کیونکہ بہت بڑا ریسرچ کا کام تھا، ایک آدمی نہیں بلکہ اس کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ اس انڈیکس حدیث فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انڈیکس بنانے کے لیے جو ٹیم بنائی گئی اس ٹیم میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ غیر مسلموں نے یہ کام کیا۔ گویا غیر مسلم یہ پیغام دے رہے ہیں، آؤ ہم بتائیں حدیث کیا ہے، آؤ ہم سمجھاتے ہیں سنت کسے کہتے ہیں، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ حدیث کیسے پڑھی جاتی ہے، تم نہیں جانتے ہم تمہیں سکھائیں گے۔ میں نے جیسے کہا علم کسی کی وراثت نہیں ہے، جو محنت کرے گا وہ اس میں آگے جا سکتا ہے۔ اگر یہاں کی یونیورسٹی کے ایک غیر مسلم پروفیسر سیرت پر بہترین کتاب لکھ سکتے ہیں، تو لیڈن ہالینڈ کا ایک ٹیم جو مستشرقین اورینٹیلسٹ وہ حدیث پر اتنا گراں قدر کام کر سکتے ہیں۔ اب میں ایک دوسری مثال آپ کو دینا چاہوں، جب سیرت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ہندوستان میں کیسے ہیرے اور جواہرات ہیں، علم کے درخشاں موتی، اس کو بھی ہم پہچانیں کہ ہندوستان کے ماحول میں رہتے ہوئے انہوں نے کیا کام کیا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بہترین عربی میں کتاب، یہ تو میں انگریزی کی بات کر رہا تھا، انگریزی کے بعد اب عربی میں جو کتاب لکھی گئی، سب سے بہترین سیرت کے موضوع پر لکھنے والے شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، یو پی کے رہنے والے، اور لکھ رہے ہیں کس زبان میں؟ عربی زبان میں، اور مکہ مکرمہ کے رابطہ عالم اسلامی ورلڈ مسلم لیگ کی طرف سے دنیا کی بہترین عربی سیرت پر لکھی گئی کتاب کا ایوارڈ ان کو دیا جا رہا ہے، جو ہندوستان کے یو پی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہنے والے۔ علم کہاں سے کس کو مل رہا ہے؟ دیکھیں، مکہ مکرمہ کے رہنے والے، ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے کے رہنے والے کو کہ ایسی عربی الرحیق المختوم، جس کا بعد میں اردو، انگریزی اور دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، کہ یہاں سے بیٹھنے کر انہوں نے اس زبان میں اس کا ترجمہ عربی میں وہ کتاب لکھی۔ اور صرف یہی نہیں، اسی علاقے کے لوگ ترمذی کی جو ابھی تک سب سے معتبر عربی میں شرح ہے، عربی میں، یو پی کے رہنے والے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اس وقت جب کتاب لکھی جا رہی تھی یہ لائٹ بھی نہیں جلتی تھی وہاں پر، چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر عربی زبان میں حدیث کی جو سب سے معتبر شرح لکھی گئی، آج بھی عرب لوگ، وہاں کے علماء جب یہ کتاب پڑھتے ہیں تو عقیدت سے ان کی نظریں جھک جاتی ہیں کہ ہندوستان میں اتنے بڑے علماء موجود ہیں جو عربی میں اتنی مہارت کے ساتھ حدیث کی شرح لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت ساری کتابیں ہیں، میں صرف یہ ایک نمونے کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کہاں کہاں بیٹھ کر لوگوں نے کیا کیا کام کیا ہے۔ اور جو بات میری ہو رہی تھی کہ یہاں جو نوجوانوں کو دیکھ کر جو باتیں میرے ذہن میں آئیں اس وقت، نوجوان اگر اپنی حیثیت کو سمجھیں، اپنے دین کو سمجھیں، تو وہ دنیا میں کیا انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ آج کی بات، ماضی قریب میں جو باتیں ہوئی وہ نہیں، اس وقت کیا کر سکتے ہیں۔ کورونا وائرس، کووڈ-19، جس سے بہت سارے لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی متاثر ہوئے، بہت سارے لوگ بیمار ہوئے اور کچھ کی اموات بھی ہوئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مگر یہ جو بیماری ہے کیا؟ یہ اس کو دیکھنے اور سمجھنے کے کئی پیمانے ہیں۔ میں تھوڑا سا انداز کچھ اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔
ابھی تک آپ نے اخبارات میں، ریڈیو پر، ٹی وی پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے میڈیکل اور سائنسی جو وجوہات ہیں اس کو آپ نے شاید سمجھنے کی کوشش کی، مگر کچھ قدرتی اسباب بھی ہیں۔ کبھی آپ نے اس پر بھی غور کیا؟ قرآن کریم میں 29ویں پارے میں ایک سورت ہے، آپ سورہ حاقہ کو پڑھیے، اس میں کچھ قوموں کا ذکر کیا گیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ بڑی طاقتور چند قوموں کا ذکر کیا گیا جو اس زمانے میں بہت ایڈوانس تھیں۔ کس میں ایڈوانس تھیں؟ قوم صالح جو ہے، ہم تو کہتے ہیں نا کنسٹرکشن میں یہ زمانہ بہت ترقی کر رہا ہے، پڑھیے قرآن۔ قرآن پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ترقی سے ان کی بہت آگے تھی، صرف یہ ہے کہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قوم صالح نے چٹانوں کو تراش کے ایسے گھر بنائے، آج بھی وہ ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ وہ کون سی کنسٹرکشن کی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی کہ پہاڑوں کو ایسے تراش دیا کرتے تھے جیسے کوئی موم کو تراش کر کوئی کھلونا بنا لیتا ہے۔ باہر سے چٹان، مضبوط پہاڑ اور اندر خوبصورت گھر بنا ہوا ہے۔ آخر کوئی ٹیکنالوجی تھی ہوگی نا، کیسے وہ یہ گھر بنا لیا کرتے تھے؟ اور وہ اس وقت کا گھر بنایا ہوا آج بھی موجود ہے سعودی عرب کے بارڈر پر، العلا سے متصل مدائن صالح جس کو کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ وہ دنیا کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے، اگر کوئی سبق لینا چاہے تو یہ قوم بہت طاقتور قوم تھی۔ اسی طرح قوم ثمود، قوم عاد، بہت دوسری طاقتور قوم جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور روئے زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ابھی ہمارے بھائی صحت کی بات کر رہے تھے، قوم عاد کا ذکر پڑھیں کہ وہ کتنے صحت مند، تندرست اور توانا تھے کہ یہ ناز اور غرور کیا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا، یہ کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے انکار کیا، اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی۔ یہ ہے پوائنٹ سمجھنے کا، کب اللہ کی گرفت میں تم آتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقت دیا گیا پورا ہو گیا، پھر عذاب آیا۔ عذاب خود ایک عبرت کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن جو عذاب ان پر آیا، قوم عاد پر، قوم ثمود پر، قوم لوط پر، قوم شعیب پر، عذاب خود بھی بڑے عبرت کا سبق بن گیا، یعنی ہیوملیشن کا سبب۔ کون سا عذاب آیا؟ یہ اس وقت کی ایڈوانس ٹیکنالوجی، ترقی یافتہ، صحت مند، تندرست لوگوں کے اوپر جو عذاب آیا، قوم عاد پر جب عذاب آیا، ہواؤں کا عذاب۔ طاقت تھی نا، طاقت کا غرور تھا، تو طاقت کا غرور اور نشہ ایسے ختم کیا گیا، جب عذاب آیا تو انسان کاغذ کے ذرات اور تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرا کر گر کر مر رہے تھے۔ طاقت تھی تمہیں، ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قدرت کا مقابلہ کرنے چلے ہو۔ تم ہوا پر اپنا کنٹرول نہیں دکھا سکتے، قدرت کی بات کر رہے ہو۔ تو جب عذاب آیا تو اس شکل میں عذاب آیا کہ کاغذات کے تنکوں کی طرح سے وہ اڑ کر ٹکرا کر گر رہے تھے۔ اور اسی طرح قوم صالح پر جب عذاب آیا، ٹیکنالوجی کا ناز اور غرور تھا، وہی گھر ان کے لیے مقبرہ بن گئے، گریو یارڈ بن گئے، قبرستان بن گئے۔ خوفناک آوازوں کے ذریعے سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور جو جہاں تھا وہیں مر گیا۔ ٹیکنالوجی کا ناز، ٹیکنالوجی کا غرور، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا۔ قوم لوط، بہت بڑے نبی، لیکن اخلاقی بے راہ روی کا شکار ہو گئے تھے، جنسی انارکی، سیکشول پرابلمز۔ اور اس کے بعد جب عذاب آیا تو کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ وہ زمین کو گویا کہ تلپٹ کر دیا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ،
زمین سے پتھر برسا کر ان کو ہلاک کر دیا گیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی ناشکری اور بغاوت کر کے پھر سے تم رہ سکو۔ زمین آسمان سے پتھر برسا کر ان کو ختم کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد زمین کو تلپٹ کر دیا گیا کہ تمہاری ڈیڈ باڈیز یعنی ناشیں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ زمین کے اوپر رکھا جائے تم کو۔ یہ قومیں وہ تھیں جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے غرور میں مبتلا ہوئی۔ مگر یہ سورہ حاقہ کا میں ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے جو دانشور حضرات ہیں انہیں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہاں پر کہ قرآن کریم ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت نامہ کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا کہ ڈیٹ ختم ہو گئی، ختم، اس کو اٹھا کر رکھ دو، نہیں۔ قرآن کریم یہ آئینہ ہے، شیشہ ہے، مرر، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ان کی بگاڑ کیا کیسے پیدا ہوا، اگر عذاب آیا تو کیوں آیا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اندر بھی وہی بگاڑ اور خرابی پیدا ہو جائے۔ اگر وہی خرابی تمہارے اندر پیدا ہوگی تو جس طرح وہ قومیں تباہ کر دی گئیں پھر تمہیں بھی تباہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ اصل میں سبق ہے اس کے اندر۔ تو قرآن جب پڑھیں تو موجودہ حالات پر اس کو اپلائی کریں، ورنہ قرآن ہسٹری کی کتاب بن کر رہ جائے گا۔ قرآن ہسٹری نہیں، بک آف گائیڈنس ہے، کرائیٹیریا ہے، فرقان ہے، حق اور باطل کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ قرآن مجید۔ اس کو اس انداز سے اپلائی کریں۔ اب آپ دیکھیے اس وقت کرونا جو ہوا، کیا ہوا اس میں؟ دنیا کو ناز تھا، تکبر تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا۔ کیا گھمنڈ تھا؟ ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب کوئی چیز ہمارے لیے نئی، اجنبی، انوکھی نہیں۔ میڈیسن کے اندر ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں، ہر بیماری کو ہم جانچ سکتے ہیں۔ سائنس میں ہماری اتنی ترقی ہے کہ اب کوئی رکاوٹ ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ناز ہے سائنٹسٹ کا، یہ ناز ہے ڈاکٹرز کا، یہ ناز ہے اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کا۔ اس دور میں کیا امریکہ، کیا کینیڈا، کیا یورپ، ان کو کن کن چیزوں پر اپنی ترقی کا ناز ہے، اور اس ناز اور غرور کے نتیجے میں اللہ وحدہ لا شریک کا انہوں نے انکار کیا، دین کا انہوں نے مذاق اڑایا، اور یہ کہنے لگے یہ پرانے لوگوں کی داستان ہے، یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، دین کی باتیں کرنا۔ یہ سمجھنے لگے۔ اس غرور کا نتیجہ کیا ہوا؟ کرونا وائرس۔ کیا ہے کرونا وائرس؟ وائرس کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا چھوٹا سا جرثومہ جسے آدمی نیکڈ آئی یعنی ننگی آنکھ سے بغیر آلات کے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا ہے کہ اسے آپ عام آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، کرونا وائرس۔ مگر اس نے امریکہ کا، کینیڈا کا، یورپ کا، ہندوستان کا اور دنیا کے مختلف ممالک کا پہیہ 2 سال کے لیے جام کر کے رکھ دیا۔ چلی گئی ٹیکنالوجی، چلے گیا آپ کا ناز، غرور، تکبر کہ تم ایک چھوٹے سے وائرس کو دیکھ نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بات کرتے ہو قدرت کی، چیلنج کر رہے ہو اللہ وحدہ لا شریک کی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ اب رب العالمین کی ضرورت نہیں، کرو مقابلہ۔ قوم عاد اور سمود کا واقعہ جب بیان کیا جا رہا ہے قرآن میں تو آج اس کو اپلائی کیجئے، یورپ پر اپلائی کیجئے، دنیا کی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دعویٰ کرنے والے ممالک پر، کہ ایک وائرس کو تم اپنے قابو میں نہیں کر سکے۔ 2 سال تک دنیا کا پہیہ جس انداز سے جام ہوا، دنیا کی ترقی کس طرح سے پیچھے آئی، اور دنیا کی اکانومی کس طریقے سے ختم ہو گئی، اور پھر خطرات کے بادل پھر سے منڈلانے لگ گئے۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود پھر سے خوف زدہ ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر آفت سے سب کو محفوظ رکھے، مگر یہ جو بیماریاں ہیں ہمارے لیے، جہاں ظاہری طور پر اس کے اسباب
اور اس سے بچنے کی تدابیر، احتیاطی تدابیر، پریکاشنز ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں، صفائی کے لیے، فیس ماسک کے لیے، سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے ہم سپورٹ کرتے ہیں اس کی، یہ بہتر چیزیں ہیں کیونکہ ایکسپرٹ اور اسپیشلسٹ کی یہ ایڈوائز ہے، اور ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ جس شعبے میں ماہرین جو رائے دیتے ہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ایک اور بھی انداز ہے سوچنے کا۔ یہ تو ظاہری انداز ہوا، حقیقی جو انداز ہے یہ آیا کیوں ہے، اور اس سے بچنے کا جو ظاہری ہاتھ کی صفائی، فیس ماسک، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ ہے؟ جی ہاں ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ روم کی آیت 41 جس میں کہا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین پر، سمندروں میں، خشکی پر، تری پر جو فتنہ اور فساد دکھائی دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی کوٹیشن میں دے رہا ہوں، سورہ روم آیت 41 کہہ رہا ہے قرآن، یہ تمہارے اپنے کرتوت اور اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی ہلکی سی سزا بطور وارننگ کے تمہیں یہاں پر دی جائے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اس وارننگ سے استغفار، توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی کوتاہی اور غلطیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہنے کی کوشش کرے۔ یہ اس کے اندر ہم سب کے لیے پیغام۔ مگر یہاں پر ایک اور بات جو نوجوانوں سے میں نے بات شروع کی کہ نوجوانوں نے پچھلے کرونا وائرس کے دوران مختلف جگہوں پر جو خدمات انجام دیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں اگر یہ دین کو سمجھ جائیں تو یہ کتنے قیمتی ہیرے اور موتی ہیں، ان کی قدر کیجیے، ان کی ریسپیکٹ کیجیے۔ اور کیوں ریسپیکٹ اور قدر کیجیے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ لندن کے اندر بہت بڑا دینی سینٹر ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، عام طور پر گرین لینڈ کے نام سے وہ بہت زیادہ پاپولر ہے، حتیٰ کہ BBC والے بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کی خبریں نقل کرتے ہیں۔ اور ان کے بقول یورپ میں سب سے بڑا عید کا اجتماع انہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک امام کے پیچھے، یہ ہم نے سبق دنیا کو پڑھایا، ایک امام کے پیچھے ہم سب نماز ادا کریں، سب ٹھہریں ایک امام کے پیچھے۔ اور کرونا وائرس کے دوران کچھ نوجوان، بات نوجوانوں کی میں کر رہا، کچھ نوجوان وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ کن حالات میں؟ خاص طور پر یورپ میں جو تیزی سے اموات ہو رہی تھی وہاں پر، اور جو لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے تھے اس بیماری کی وجہ سے، اس دوران جب باپ کی ناش کو دیکھ کر بیٹا قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا، ماں کی ناش کو دیکھ کر بیٹی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ حالات کچھ ایسے تھے، خوف کا ماحول کچھ ایسے تھا۔ مگر عین اس خوف کے ماحول میں کچھ نوجوان آگے بڑھ رہے تھے، کہتے ہوئے کہ جن کی اولاد ہاتھ نہیں لگانے کے لیے تیار، ہم اس کی تجہیز و تدفین کا انتظام ہم کریں گے، ہم تدفین کا بندوبست کریں گے۔ اور گرین لینڈ مسجد جو بہت مشہور ہے، وہاں پر حکومت کی طرف سے ہنگامی بنیادوں پر، آپ نے بڑے ٹریکٹر دیکھے ہوں گے تو جس کے اندر فریزر وغیرہ کی سہولت ہو، ڈیڈ باڈیز کی کثرت اتنی زیادہ کہ وہاں رکھنے کا مسئلہ بن رہا تھا، تو حکومت کی طرف سے ایسے ٹرک کھڑا کر دیے گئے کہ ایکسٹرا ڈیڈ باڈیز کو اس میں محفوظ کر دو جب تک جنازے وغیرہ کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کی ان کوششوں کو سراہتے ہوئے ابھی قریب میں ایک پروگرام منعقد ہوا، اور اس پروگرام میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا جذبہ تھا اس وقت تم نے یہ کام کیا جب بیٹا قریب آنے کے لیے تیار نہیں اور تم جو ہے بھاگ بھاگ کر اس کو دفن کر رہے ہو، کون سا جذبہ تھا، یہ کیوں تم نے کیا؟ انہوں نے جواب دیا، قرآن مجید کی ایک آیت، پورا قرآن نہیں، قرآن کی صرف ایک آیت یہ
وہاں کے انگریزی انٹرنیشنل میڈیا پر لگنے والی خبر کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں، غیر مسلموں کی، کوئی مسلمانوں کی خبر نہیں، غیر مسلم رپورٹرز کی جو خبر ہے اس کی میں بات بتا رہا ہوں۔ ہیڈنگ کیا لگائی گئی؟ ایک قرآن کی، اے سنگل ورڈز آف قرآن مجید، کہ قرآن کریم کی ایک آیت نوجوانوں کی زندگی تبدیل کر دی۔ کون سی آیت؟ جو ایک انسان کی مدد کرے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی مدد کی، اور کوئی ایک انسان کو نقصان پہنچائے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو نقصان پہنچایا۔ یہ آیت کو پڑھنے کے بعد نوجوان کہتے ہیں کہ ہم گھر میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک آدمی کو اگر میری کوئی مدد کی ضرورت ہو، میں کر سکتا ہوں، نہ کروں، اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ یہ آیت ہے جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد اب وہ معلوم کر رہے ہیں، یعنی پہلے کام، پہلے خوشبو، اب یہ معلوم کر رہے ہیں کہ تم کون سی مسجد کے جانے والے ہو اور تم کون سی دعوت سے وابستہ ہو۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ اہل حدیث دعوت ہے یا قرآن کی دعوت یا سنت کی دعوت۔ ان کا کام اور ان کی خوشبو کی مہک لوگوں کو لائی کہ معلوم کریں کہ یہ مسجد چلانے والے کون ہیں، یہ معلوم کریں کہ قرآن و سنت کے جو حاملین ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ تو قرآن تو معزز اللہ کا کلام ہے، مگر اس خوشبو کو ہم نے کپڑوں میں لپیٹ کر گھر کی اونچی جگہ پر رکھنے کی کوشش کی۔ ذرا یہ کپڑوں کو ہٹائیے، جزدان کو کھولیے، اور پھر قرآن کو کھولیے، پڑھیے، اور آگے آپ دوسروں کو دیجیے۔ کیا معلوم کہ اس روشنی کے ذریعے سے، اس خوشبو کے ذریعے سے کتنے لوگ متاثر ہوں۔ لیکن اس کو ہم نے تبرک کی کتاب بنا کر مضبوط کپڑوں میں لپیٹ کر رکھ دیا، تو اس کی مہک سے دوسرے لوگ کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ اور جن لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا ان کی میں مثال دے رہا ہوں۔ یہی کرونا وائرس کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کرونا وائرس کے دوران وقت ملا لوگوں کو، مگر وقت کی تقسیم کرنے والوں میں دو قسمیں ہیں۔ کیا دو قسمیں ہیں؟ ابھی ہمارے بھائی ماشاءاللہ محتشم بھائی وہ جو بات کر رہے تھے صحت کی، یہ بات ان کی نہیں ہے۔ اس موقع پر بخاری کی ایک حدیث ہے جو بہت صحیح حدیث ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو اللہ کی خاص نعمتوں کا ذکر کیا گیا، باؤنٹیز آف اللہ سبحانہ وتعالی، دو خاص نعمتیں جس میں انسان کیئرلیس ہے، غافل ہے، بے توجہی کا شکار ہے۔ نعمتیں ہیں مگر اس سے جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اور وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ ایک صحت، تندرستی، ہیلتھ، یہ اللہ کی نعمت ہے، مگر اس سے جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جن نوجوانوں نے دین کو سمجھا، صحت ہے، انہوں نے کہا مخلوق کی ہم مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جن نوجوانوں کے پاس جذبہ تھا دینی، انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس صحت ہے۔ حیدرآباد اور اس کے مضافات میں بارش اور سیلاب کی وجہ سے، یہ صرف یورپ کی بات نہیں، یہاں کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ علاقے جو تالاب کی شکل اختیار کر گئے تھے، وہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ حیدرآباد اور اس کے قرب و جوار کے کچھ ایسے نوجوان بھی تھے جو اس موقع پر جب پانی میں اتر کر وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے محصور تھے وہاں پر وہ غذا پہنچا رہے تھے، وہ ان کو دودھ پہنچا رہے تھے، پینے کا پانی دے رہے تھے۔ کون سا جذبہ تھا ان بچوں کے اندر، ان نوجوانوں کے اندر؟ بلکہ ایک ہندو جو بینک کا مینیجر ہے، حیدرآباد کی میں مثال دے رہا ہوں، ابھی جو واقعہ ہوا بارش کے دوران، جو کچھ حالات وہاں بعض علاقوں میں بنے تھے، اس میں ایک غیر مسلم بینک کا مینیجر، اس نے رپورٹر کو بیان دیتے ہوئے کہا، انگریزی میں اس کا بیان تھا، اس نے کہا کہ یہاں پر بعض سیاستدان لڑاتے ہیں ہندو مسلم، ہم نے دیکھا، ہندو مینیجر وہ یہ کہہ رہا ہے، ہم نے دیکھا جب پانی میں ہمارا گھر یعنی فرسٹ فلور تک ڈوبا ہوا تھا، یہ نوجوان آ کر تو ہمیں دودھ دے کر جا رہے تھے، پیسے بھی نہیں لیے وہ،
اور یہ پوچھ رہے تھے کہ گھر میں کتنے افراد ہیں، پینے کا پانی وہ سپلائی کر رہے تھے، پانی میں آ کر وہ ہمیں تازہ کھانا دے کر جا رہے تھے، گرم کھانا، جبکہ ہمیں لڑوانے والے دور دور تک وہاں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پہلے ان نوجوانوں کی گویا کہ مہک پہنچی، خوشبو پہنچی، جب وہ آزمائے جا رہے تھے، پانی کے اندر پریشانی میں تھے۔ یہی نوجوان جو دین کے جذبے سے سرشار تھے، مخلوق کی مدد کرنے کے لیے، یعنی صحت تھی، انہوں نے اس کو بہتر مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اب سمجھیے وہ حدیث کا مطلب جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کو تم غنیمت سمجھو، اس لیے کہ صحت اور تندرستی میں تم مخلوق کے فائدے کی وہ کام کر سکتے ہو جو ایک کمزور آدمی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، اور اللہ کی عبادت کے کام بھی ایک کمزور اور ناتواں بیمار آدمی کیا عبادت کر سکے گا؟ مگر اس کے مقابلے میں ایک نوجوان رات کی تاریکی میں اٹھ کر صرف 2 رکعت پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ نوجوان کا جو جذبہ ہے یہ کتنا قابل مبارکباد ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نوجوانوں کی ادا کتنی پسند آ رہی ہوگی۔ اور اسی طرح سے جو نوجوان ہیں جو اپنے مقصد کو سمجھیں، وہ کتنے مفید کام دنیا کے اندر انجام دے سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو بتائی گئی اس حدیث کے اندر، ٹائم، کرونا وائرس، لاک ڈاؤن، اور لاک ڈاؤن کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی آپ کو پرابلم ہو رہی تھی، مشکل اور پریشانی ہو رہی تھی لاک ڈاؤن میں۔ وقت ہے گھنٹوں ٹائم گزارنا چاہتے ہیں مگر آپ کے پاس کوئی صحیح ذریعہ نہیں، تو ٹائم گزارنے کے لوگوں نے 2 راستے اختیار کیے۔ کچھ لوگ انہوں نے ٹائم ایسے گزارا کہ صرف اسی کرونا وائرس کے دوران یہ جو ٹائم ان کو ملا، جو پازیٹیو انہوں نے استعمال کیا کرونا وائرس کے دوران، لاک ڈاؤن، اور اس دوران مکمل قرآن مجید کے وہ حافظ بنے۔ صرف اس لاک ڈاؤن کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو انہوں نے مکمل طور پر حفظ کیا۔ ایک انداز یہ ہے ٹائم گزارنے کا، اور دوسرا انداز یہ ہے ٹی وی سیریل، ڈرامہ، سوشل میڈیا، اور اس کے ذریعے سے گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ تک نہیں ہو رہا ہے کہ دن کب ہے رات کب ہے۔ تو انہوں نے بھی ٹائم گزارا، انہوں نے بھی ٹائم گزارا، مگر دونوں کے اندر آپ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ تو میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو کہ ہم اپنے ٹائم کو مفید مقصد کے لیے استعمال کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ کام کریں جو اللہ کے پاس کام آنے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس کی لوگ تو تعریف کریں مگر اللہ جو عالم الغیب ہے وہاں میرا یہ کام ریجیکٹ کر دیا جائے اور کوئی ثواب مجھے نہ ملے، کیونکہ ثواب کا تعلق درد دل اور اخلاص کے ساتھ۔ کوئی آدمی 1 روپیہ خیرات دیتا ہے کسی بھوکے اور فقیر کو، ہو سکتا ہے کہ 1 روپیہ اس کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے اس موقع پر کہ کوانٹیٹی اس کی اہمیت نہیں، کوالٹی کی اہمیت ہے، یعنی آپ کتنا دے رہے ہیں اس کی اہمیت نہیں، کس جذبے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دے رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اتق النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا دانہ، کھجور 1 پیس، کیا قیمت ہو سکتی ہے 1 کھجور کی؟ یہ 1 کھجور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا اس کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے۔ جہنم کی آگ اور 1 کھجور کیا موازنہ ہے؟ مگر اللہ کی بارگاہ میں کتنا دیا اس کی اہمیت نہیں، کس درد اور دل کے ساتھ دیا اس کی زیادہ اہمیت، کیونکہ وہ تو رب العالمین ہے، غریب کا بھی رب ہے، امیر کا بھی رب ہے۔ کون آدمی کس جذبے کے ساتھ کس کی مدد کر رہا ہے؟ اور جیسے صحیح بخاری ہی کے اندر کہا گیا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کی مدد اس لیے آ رہی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمزور، ناتوان، ضعیف لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی نواز رہا ہے۔ تم انہیں برڈن سمجھ رہے ہو، بوجھ سمجھ رہے ہو، بلکہ یہی کمزور شاید ہماری روزی کا ذریعہ بن رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں تو ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس کام آ سکے۔
ایسی نیکی جو باقیات صالحات میں شمار کی جا سکے، کہ آنکھ لگ جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات میں نے کی اس کو آپ سامنے رکھیے۔ نبوت اس سے پہلے آپ کا انداز کیا تھا؟ جب پہلی وحی آئی، صحیح بخاری میں تفصیل سے واقعہ ہے، مگر اس میں ایک پوائنٹ ہے سمجھنے کا۔ ہم لوگ بھی سیرت کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں۔ سیرت اور سنت بولنے بیان کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے۔ آپ کا انداز کیا تھا جب پہلی وحی آئی؟ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گھر میں موجود تھی۔ آپ غار حرا سے تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی جو کیفیت تھی، بدن پورا کپ کپا رہا تھا، کیونکہ وہ سچویشن کچھ ایسی بن گئی تھی۔ پہلی وحی کا جو بیک گراؤنڈ ہے، گھر میں آنے کے بعد آپ نے کہا کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے انجانا سا خوف ہونے لگا ہے، کوئی ڈر سا ہونے لگا ہے جو کچھ ہوا۔ مگر ام المؤمنین حضرت خدیجہ کا جو کردار تھا، خواتین اس کو نوٹ کریں کہ ہمارے لیے امہات المومنین کا اسوہ اور نمونہ بہت اہمیت کیوں رکھتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی، کہا کہ آپ آرام کیجیے۔ پوچھا نہیں تفصیل کیا ہوئی، کیا کیا ہیپن ہوا، نہیں، کہا آپ آرام کیجیے، پہلے لیٹ جائیے۔ اور کچھ دیر لیٹنے کے بعد آپ تھوڑے سے نارمل ہوئے، وہ جو کپ کپاہٹ کی کیفیت تھی تھوڑی سی کم ہوئی۔ پھر اب پوچھا، اب بتائیے کیا ہوا تھا۔ یہ عقل مند خاتون کا پہلا کردار ہے۔ شوہر گھر سے باہر گیا ہے، آپ نہیں جانتی کہ وہ کن حالات سے دو چار گھر واپس آ رہا ہے۔ آپ گھر آتے ہی شکایت، اتنی دیر کر دی، یہ چیز لائی، یہ نہیں لائی، شکوہ اور شکایت شروع۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی حادثہ پیش آیا، آپ شکوہ اور شکایت کریں، بسا اوقات چھوٹی سی چیز طلاق تک نوبت بن جاتی ہے، بڑے بڑے واقعات تک نوبت بن جاتی ہے۔ مگر یہاں ایک عقل مند عورت کا یہ کردار بتایا جا رہا ہے، گھر جب شوہر داخل ہو تو گھر کا ماحول ویلکمنگ ہو، خوش آمدید کا انداز، کہ وہاں کچھ آدمی کو سکون ملے۔ کچھ دیر کے بعد ایک نہیں 10 سوالات کریں، وہ سارے جوابات دے گا۔ لیکن آتے ہی آپ سوالات، شکوہ اور شکایت کی بھرمار کر دیں تو پھر نقصان کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائیں تو حضرت خدیجہ، جن کی زندگی کے 15 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور بیوی کے گزرے تھے، کیونکہ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عقد نکاح میں آئیں تو ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی جب آپ کی شادی ہوئی، اور جب نبی بنائے گئے تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال گزرے بطور شوہر کے، اور یہ 15 سال پیک ٹائم ہوتا ہے انسان کا، 25 سال سے 40 سال کا عین بھرپور جوانی کے دن، جس میں آدمی بڑی بڑی غلطیاں اور کوتاہیاں کرتا ہے، ناتجربے کاری کی وجہ سے بھی، ریئیکشن کی وجہ سے بھی، عمر کی وجہ سے بھی۔ تو حضرت خدیجہ نے جو گواہی دی وہ ذرا سن لیں دل پر ہاتھ رکھ کر۔ حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا جب آپ نے کہا کہ میں اپنے آپ پر ڈرنے لگا ہوں، کوئی انجانا سا خوف، کلا، کہا کہ امپاسبل ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچائے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ 15 سالہ زندگی کا جو انہوں نے نچوڑ پیش کیا وہ صحیح بخاری میں موجود۔ آپ کے اندر یہ خصوصیات، یہ صفات ہیں۔ آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، تنگ دستوں کی خیر خواہی کرنے والے، مظلوموں کی مدد جس طرح سے بھی ممکن ہو سکتا ہے کرنے والے، وغیرہ وغیرہ۔ بھلا ایک ایسا شخص جس کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہوں، کون آپ کو نقصان پہنچائے گا اور کیوں نقصان پہنچائے گا؟ یہ گواہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کی گواہی۔ آج ذرا ہم میں سے بھی لوگ اپنا اپنا جائزہ لے لیں، کتنی ایسی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کے بارے میں یہ گواہی دے سکتی ہیں کہ میرا شوہر یہ خصوصیات کا حامل ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا بھی انداز ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا، اور وہ کیا ہے؟
یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ تھا حضرت خدیجہ کا، اور یہ نبوت کے بعد کی زندگی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد نکاح میں آئیں، پھر اس کے بعد ان کی وفات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، تو کچھ لوگ آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گھر والوں سے دریافت کر رہے تھے، ام المؤمنین حضرت عائشہ سے، کہ نبی کی سیرت بیان کرو۔ یہاں پر بھی لکھا جاتا ہے نا سیرت النبی، نبی کی سیرت وغیرہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سیرت سنائیے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ ہم سب مرد جو یہاں پر موجود ہیں، ان کے جواب میں ہمارے لیے ایک سوال ہے، ان کا جواب ہمارے لیے کوشچن ریز کر رہا ہے۔ کیا سیرت بیان کرنے کا جواب کیا دیا؟ حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا، صحابہ سے جو سیرت سننا چاہتے تھے، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہیں بڑا تعجب ہوا، سوچا کہ شاید ہمارا سوال یہ سمجھ نہیں پائی ام المؤمنین۔ پھر انہوں نے کہا ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ نبی کی سیرت آپ بیان کیجیے۔ تو ام المؤمنین نے کہا میں اسی کا تو جواب دے رہی ہوں، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ کہا ہاں پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھ لو، اگر قرآن تھیوری ہے تو اس کی پریکٹیکل شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کو چلتا پھرتا قرآن کے نمونے پر دیکھنا چاہتے ہو، نبی کی زندگی ہے، میرے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے سیرت، قرآن مجید پڑھ لو، وہی نبی کی عملی زندگی ہے۔ یہاں رک کر اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہم میں کتنی عورتیں ہیں، بیویاں، جو یہ گواہی دے سکیں میرے شوہر کو تم اگر سمجھنا چاہتے ہو تو جاؤ قرآن پڑھ لو؟ کتنے شوہر یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اگر میرے شوہر کی سیرت، اس کے اخلاق سے واقف ہونا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو، جو کچھ قرآن میں کہا گیا اس کی عملی شکل میرا شوہر ہے۔ کتنے گواہی دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں دے سکتے، مجھے اور آپ کو نبی سے محبت کی یہ دعویٰ زیب دیتا ہے پھر کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں؟ محبت کے الفاظ کا نام ہے محبت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کی سیرت کل بھی ہمارے لیے نمونہ، آج بھی ہمارے لیے نمونہ، اور قیامت تک کے لیے آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین ایگزامپل، ماڈل، مثال۔ اگر تم کسی کو فالو کرنا چاہتے ہو تو کون ہے وہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آج ہم میں کتنے ایسے نوجوان ہیں، ذرا غور کیجیے، آپ کی محبت فٹ بالر سے، آپ کی محبت کرکٹر سے، آپ کی محبت ڈانسر سے، آپ کی محبت فلم ایکٹر سے ہے، آپ اس کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے ایگزامپل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی کسی زمانے میں نبی نہیں ہو سکتا۔ پڑھیے قرآن، میری بات نہیں، قرآن کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ احزاب آیت 40 اس میں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اس میں کہا جا رہا ہے کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، فل اسٹاپ۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ، قصر نبوت کمپلیٹ ہو چکا ہے، آخری اینٹ وہاں لگا دی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور نبی کیوں آئے؟ نبی کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا میری بات ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ غور کریں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں
اس سے پہلے جو نبی آتے رہے، کیوں آتے رہے؟ یا تو ایسے علاقے میں نبی آیا، اس کا ریزن ہے، نبی آنے کا ریزن، لاجک، کہ نبی اس علاقے میں بھیجا گیا جہاں اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، ایک ریزن۔ یا دوسرا ریزن نبی کے آنے کا، نبی تو آیا، اتنی صدیاں گزر گئیں کہ نبی کی تعلیمات مٹ گئی، معلوم نہیں کون سی بات نبی نے کہی تھی اور کون سی بات نہیں، اب اس کی کریکشن کے لیے نبی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تیسرا ریزن، نبی اس لیے بھی آ سکتا ہے کہ وہ باتیں شاید پوری نہیں ہو سکیں اور وہ باتوں کو پورا کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے نبی کی ضرورت پیش آ گئی۔ یا چوتھا ریزن، اس نبی کی سپورٹ کے لیے کسی نبی کی ضرورت پیش آ گئی ہو۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں، اسباب۔ انہی اسباب کے تحت جب بھی نبی آیا، ان میں سے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، اس کو نوٹ کر لیں، آرام سے اس کو سمجھیں نبی کب آتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی ضرورت کیوں نہیں ہے، لاجک کیا ہے اس میں، ریزن کیا ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں آرام سے اس کو سمجھیں نقطے کو۔ جس علاقے میں کوئی نبی نہیں آیا وہاں نبی کی ضرورت ہے۔ کیا ہندوستان میں جو بہت وسیع و عریض علاقہ ہے جغرافیائی اعتبار سے، تاریخ ہند، قدیم تاریخ کو آپ دیکھیں، کہاں سے کہاں ہندوستان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی علاقہ ایسا نہیں گزرا جہاں ہم نے نبی نہیں بھیجا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے اتنا وسیع و عریض ملک وہاں کوئی نبی نہ آیا ہو؟ ایک سبب ختم ہو گیا۔ دوسرا سبب، نبی کی تعلیمات کمپلیٹ نہیں تھیں، کمپلیٹ کرنے کے لیے نبی کی ضرورت ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ، کمپریہنسو دین۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، میں اور آپ اگر کہیں کہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہوا یا دین کمپلیٹ نہیں ہوا یا شریعت ناقص ہے، تو گویا میں قرآن کو جھٹلا رہا ہوں۔ باقی رہے گا ایمان قرآن کو جھٹلانے والے کا، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والے کا ایمان باقی رہے گا؟ دوسرا سبب ختم ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ایک سبب ہو سکتا ہے کہ شاید بعد میں شریعت میں مکس اپ کر لیا گیا، کچھ چیزیں اپنی طرف سے حذف و اضافہ کر دی گئیں، جیسے بعض کرسچینٹی وغیرہ میں بعض چیزوں میں ہوا، کمی بیشی کر لی گئی، تو شاید دین میں بھی ایسے ہی بات ہو۔ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر اور فضل ہے، اللہ نے اپنے دین کو، آخری نبی کی باتوں کو ایسے محفوظ فرمایا، ایسے محفوظ فرمایا۔ آج اگر کوئی شخص یادگیر میں بیٹھ کر کوئی سنت کے مطابق وضو کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آپ جواب دیں۔ سنت کے مطابق وضو کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ نبی اور آپ کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال کا ڈسٹینس ہے؟ تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یادگیر میں آئے تھے؟ تو یادگیر میں رہتے ہوئے آپ سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی میرا جواب ہے۔ اس لیے کہ نبی کی سنت، نبی کے اقوال، نبی کے اعمال، نبی کے فرامین کو ایسے محفوظ کیا گیا، ایسے محفوظ کیا گیا، دنیا میں کوئی سیاسی، سماجی یا دینی ایسی شخصیت آج تک نہیں گزری، نہ نبی سے پہلے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جس کے شب و روز کو اتنا محفوظ کر دیا گیا ہو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن اور رات کے اعمال، اقوال اور فرامین کو محفوظ کر دیا گیا۔ کوئی ایسی شخصیت دوسری نہیں گزری، نہ مذہبی نہ سیاسی۔ کیسے محفوظ کیا گیا؟ نبی کی بات تو بڑی بات رہی،
بعض جگہوں پر نبی کے ایکشن کو تک محفوظ کیا گیا. ایکشن، مثلا سجدہ سہو کا ایک مسئلہ ہے بات سمجھانے کے لیے. نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے. نماز 2 رکعت آپ سلام پھیر دیا گیا اور صحابہ ڈر کے مارے کسی نے کچھ کہا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے ٹھہرے ہوئے تھے. صحابہ کچھ نکل گئے نماز کے بعد. ایک صحابی آگے بڑھ کر ہمت کر کے انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نیا کوئی حکم آیا ہے کہ نماز وہ کم کر دی گئی ہے یا کوئی آپ بھول گئے ہیں؟ انسان سے کبھی بھول ہو سکتی ہے، چاہے زندگی میں ایک باری کیوں نہ ہو، اس میں بھی حکمت ہے. اور حکمت کیا ہے میں بتا رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہا کہ یہ 2 رکعت میں سلام پھیر دیا گیا. تو آپ نے وہاں دوسرے جو ہیں ان سے بھی آپ نے دریافت کیا کہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں. پھر آپ نے باقی نماز پڑھا دی، سجدہ سہو کیا. چاہے زندگی میں اس طرح کا ایک بار واقعہ ہو، مگر امت کے لیے دراصل اللہ کی طرف سے یہ حکمت تھی کہ مسئلہ ان کو بتایا جائے کہ اگر اس طرح کی بات ہو جائے تو پھر کیسے کریکشن کیا جاتا ہے. اس میں بھی حکمت تھی. مگر اس میں پوائنٹ جو ہے سمجھنے کا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا ہوں الفاظ نہیں، ایکشن کو بھی محفوظ کیا گیا حدیث میں. وہ صحابی کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ستون کے پاس ٹھہرے تھے، آپ اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر، رخ پر رکھے ہوئے، جیسے کوئی گہری فکر اور سوچ میں ہوتا ہے، اس طرح سے اس پوزیشن میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، اس اینگل میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی باتیں محفوظ کرنے کی گارنٹی کیا ہے؟ جناب والا، نبی کی بات نہیں، نبی کا ایکشن تک محفوظ کر دیا گیا. کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، اس سے زیادہ باریکی سے محفوظ کیا گیا. ریکارڈنگ کا زمانہ نہیں تھا، اس سے زیادہ محفوظ کر دیا گیا آپ کی بات کو، آپ کے ایکشن کو. اور یہ گواہی، ایک اور بات بھی سن لیجئے. کچھ غیر مسلموں کی بات آپ سن رہے ہیں، میں اس لیے وہ بعض چیزیں دے رہا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ دین کون کون لوگ سیکھتے ہیں اور کون کون لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. اور ہمارا دین ہمیں تو یہ سکھا رہا ہے، خیر کی بات کہیں سے ملے قبول کرو اس کو، اپریشیٹ کرو اس کو. اب یہاں پر دیکھیے، غیر مسلم اورنٹیلسٹ، یعنی ایسے غیر مسلم جو اسلامیات میں مہارت رکھتے ہیں، جس کی میں نے مثالیں دی، سیرت میں، حدیث میں کتنی مہارت رکھتے ہیں، ان لوگوں نے حدیث اور سنت کے ذخیرے کو چیک کرنے کے بعد، مقصد ان کا منفی تھا، نیگیٹو، بدنام کرنا مقصد تھا، لیکن اس کے بعد حدیث پڑھنے کے بعد، سنت کے ذخیرے پر ریسرچ کرنے کے بعد، غیر مسلم اورنٹیلسٹ، ان کی یہ گواہی میں سنانا چاہتا ہوں. حدیث کے بارے میں انہوں نے کہا، لِيَفْتَخِرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عِلْمِ حَدِيثِهِمْ مَا شَاءُوا. مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے، یہ غیر مسلم پروفیسرز کی گواہی، مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے اپنے ذخیرے حدیث اور سنت پر جتنا چاہے فخر کر سکتے ہیں وہ، اس لیے کہ اس ذخیرے کو اتنا محفوظ کیا گیا، دنیا میں کسی اور شخصیت کے ذخیرے کو محفوظ نہیں کیا گیا. اب غیر مسلموں کی یہ گواہی، سنت محفوظ، حدیث محفوظ، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ. میں ذرا یادگیر کے معزز بھائیوں سے پوچھ سکتا ہوں یہ سوال، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی نبی کی ضرورت ہے؟ کیا کرنے والے ہیں نئے نبی آ کر؟ کون سا کام کرنے والے ہیں نئے نبی آ کر؟ شریعت جب اتنی محفوظ، مکمل، تو پھر کیا کام کریں گے وہ آ کر؟ اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت والی باتیں، شریعت والی باتیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دی ہیں، تو میرے بھائی شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو ماننے کی سعادت عطا فرمائی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اور یہی وہ توفیق ہے جس کے نتیجے میں آج یہاں کے دور دراز علاقے میں بیٹھ کر کوئی سنت کے مطابق کھانا کھانا چاہتا ہے، مسواک کرنا چاہتا ہے، اپنا ٹوتھ برش استعمال کرنا چاہتا ہے، تب بھی اس کے لیے حدیث میں رہنمائی موجود ہے. اللہ نے اپنے دین کو اتنا مکمل کر دیا ہے
پھر بھی اگر کوئی سمجھے ایک اور نبی کی ضرورت ہے تو پھر ذرا یہ بات غور کرنے والی ہے. کیا اس میں کوئی لاجک ہے؟ کیا اس میں کوئی منطق سمجھ میں آنے والی چیز ہے؟ اسی طرح سے ایک اور بات جو اس موقع پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم نبی انبیاء کرام کا جیسے میں نے ذکر کیا، مختلف انبیاء کرام جو مختلف اوقات میں دنیا میں تشریف لاتے رہے، ہر نبی اس کی دعوت کا آغاز، اسٹارٹنگ پوائنٹ، فوکس توحید کی دعوت پر تھا. سب نبیوں نے اس پوائنٹ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا کیونکہ یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر ایک نے اپنی دعوت یہیں سے شروع کی کہ تم ایک اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کے آگے مت جھکو. اسلام نے انسان کی پیشانی کو اتنا مقدس بنایا، اتنا محترم بنایا، انسانیت کو اتنی عظیم بنا دیا کہ یہ پیشانی صرف ایک خالق کے آگے جھک سکتی ہے اور کسی کے آگے نہیں جھک سکتی. اور پھر دوسرا نقطہ، اس زمانے میں جو خرابیاں تھیں ان کی طرف انبیاء کرام نے توجہ دی. جیسے لوط علیہ السلام کے زمانے میں جنسی بے راہ روی، سیکشول پرابلمز، یہ بد اخلاقی وغیرہ یہ شروع ہو گئی، بے حیائی کے کام. حضرت لوط علیہ السلام نے توحید کے بعد اس کی طرف توجہ دی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی. مگر شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک دوسرا پرابلم تھا. یہ سمجھیے فرق کہ وہاں پر توحید کے بعد جو فرق تھا، ناپ تول، دین لین، پبلک ٹرانزیکشن، خرید و فروخت وغیرہ کے مسائل میں دھوکہ بازی، مکر و فریب، چیٹنگ اور یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی. تو شعیب علیہ السلام نے بے ایمانی، مکر و فریب سے دولت کمانے اور اس کے جو نقصانات ہیں اس کی طرف توجہ دی، اصلاح فرمائی. تو گویا لوط علیہ السلام کی قوم کا پرابلم جنسی بے راہ روی، شعیب علیہ السلام کی قوم کا پرابلم لوٹ مار، دھوکہ بازی، مکر و فریب سے کمانا، اس کی طرف انہوں نے توجہ دی. اسی طرح اور مختلف انبیاء کرام جو مختلف اوقات میں آتے رہے. میں اس سے بتانا یہ چاہتا ہوں، آج داعیان دین، معزز علماء کرام، دانشوران ملت اسلامیہ، ان کے لیے اس میں ایک سبق ہے. وہ یہ کہ اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، موجودہ حالات کو سمجھنا سنت ہوگی. اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس کی تہذیب سے واقف نہیں، اس کے کلچر سے واقف نہیں اور ان کے پرابلم سے واقف نہیں تو آپ کامیاب داعی بن ہی نہیں سکتے. توحید کی دعوت دیں، مگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کے ایشوز کیا ہیں، وہاں کے مسائل کیا ہیں، وہاں کے پرابلمز کیا ہیں. آپ اس کو ایڈریس کرنے کی ہمت اور اپنے اندر طاقت رکھتے ہوں تو اس کا پھر یقیناً فائدہ ہوگا. اور اسی طرح یہاں پر ایک اور جو ہمارے لیے خاص طور پر بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سیرت کو سمجھنے اور عمل کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں جو چھوٹی چھوٹی دیواریں بنائے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں، اور وہ کیا ہے؟ یہ میری مسجد ہے، یہ تیری مسجد ہے، یہ میرا جلسہ، یہ تیرا جلسہ، یہ میرا ادارہ، یہ تیرا ادارہ. ہم نے امت کو ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا، فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنے کی کوشش کی. کیا ہم اپنے دلوں میں اتنی وسعت بھی نہیں پیدا کر سکتے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو دیواریں ہیں ان کو گرائیے، ذرا اس کو بھائی سمجھیے، اس کو اپنے گلے سے لگائیے. ہمیں سیرت سے تو یہ پیغام مل رہا ہے کہ غیر مسلم کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ نبوت سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک انجمن بنائی گئی تھی مکہ مکرمہ میں، ایک ایسوسیشن، اور وہ ایسوسیشن اس کا مقصد کیا تھا؟ حلف الفضول. اس کا یہ تھا کہ تنگ دستوں کی مدد کی جائے گی، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا جائے گا، مظلوم کا سہارا ہم بنیں گے وغیرہ وغیرہ. ہمارے نبی بھی اس کے ممبر تھے. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد فرمایا، اگر آج بھی مجھے کوئی اس طرح کے کام کے لیے بلائے تو میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ سیرت، یہ سنت
کہ غیر مسلم بھوکا مر رہا ہے، دین میرا اجازت نہیں دیتا کہ میں پیٹ بھر کھانا کھاؤں اور میرا غیر مسلم بھائی بھوکا مر رہا ہو، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہے میں اس کی سپورٹ کر سکتا ہوں، نہیں کرتا، شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم کی بیوی بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، مصیبت کا شکار ہے، آپ اس کے لیے رحمت بننے کی کوشش کریں، آپ اس کا سہارا بننے کی کوشش کریں۔ یہاں تو مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ ہمارا دین وہ تو کہہ رہا ہے کہ غیر مسلموں کو قریب لاؤ، غیر مسلموں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھو، غیر مسلموں کے لیے جو راحت پہنچا سکتے ہو وہ راحت پہنچانے کی کوشش کرو۔ کیا ہم تیار ہیں اس بات کے لیے کہ اپنے دلوں میں جو یہ نفرت کی دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں ان کو گرا دیں؟ اگر ہم ان نفرت کی دیواروں کو گرا کر دوسروں کو اپنے سینے اور گلے سے لگائیں گے، دوسروں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھیں گے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا سیکھیں گے، یہ ہے سنت اور سیرت کو چاہنے والوں کا پیغام۔ اور اس کے لیے ہمارے لیے کہا گیا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بنے، فالو کرنے والے بنے۔ صرف نماز میں یہ بات کرنا ہاتھ کہاں باندھے، کتنی رکعت پڑھ لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی کیسے گزاریں، مارکیٹنگ کے اصول کیا ہیں، خرید و فروخت اور کاروبار کا طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے، اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے لیے کہا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی سیدھا راستہ، یہی صراط مستقیم، یہی اسٹریٹ پاتھ جس کی ہم ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، بار الہ ہماری رہنمائی فرما، سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ۔ جب نبی کی بات آ گئی، نبی کے حوالے سے کوئی بات ذکر کر دی جائے، بند ہو جانا چاہیے میری زبان، آپ کی زبان، مفتی صاحب کی زبان، شیخ صاحب کی زبان، پیر صاحب کا فتویٰ، مرشد کا فتویٰ، کیونکہ نبی کی جب بات آ گئی تو یہ بات سب سے اونچی ہونی چاہیے۔ نبی کا مقام سب سے اونچا تو نبی کی بات بھی سب سے اونچی۔ اگر نبی کی بات بھی آ جائے میرے سامنے، پھر اس کے بعد میں کہوں یہ نبی کی بات تو ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، مگر اگر، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ میں نبی کی بات کے آگے مگر اور اگر لگانا چاہتا ہوں۔ اف اور بٹ کی کوئی گنجائش نہیں، نبی کی بات آ گئی، فل اسٹاپ۔ یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ جب نبی کی بات آ گئی میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے حب رسول اور یہ ہے سیرت کے شہدائیوں کا جو انداز۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق فرمائے، اور جو کدورتیں آ رہی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کدورتوں اور رنجشوں کو دور فرمائے، اور جو ہمارے بھائی اور بہنیں بیمار ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا عطا فرما، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں دین کا سپاہی اور دین کا علم بردار بن کر پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پروگرام کے جو منتظمین ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، کہ یہ دراصل ان کی دینی محبت ہے جو مجھے یہاں کھینچ لائی۔ اللہ تعالیٰ اس قوت کو باقی رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔